نواز شریف اور ان کے ساتھیوں نے یہ بات اس وقت کی تھی کہ جی ان کی نااہلی کے معاملے میں زیادتی کی جا رہی ہے، مثلا پاناما میں کسی اور کو فالو نہیں کیا گیا، اسی طرح کسی اور کیسز میں سپریم کورٹ سے جج مقرر نہیں کیا گیا۔ تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ نواز شریف میرٹ پہ نااہل ہوئے ہیں یا ان کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے؟ سلیم بھائی اس تفصیل میں نہ جائیے، مجھے ایسی چیزوں کا علم ہے جو میں ذکر کروں تو ایک ہیجان پیدا ہو جائے، اور میرا خیال ہے کہ صرف آپ کا چینل جیو نہیں بلکہ تمام چینل بریکنگ نیوز کے طور پہ اس کی تشہیر کریں، مگر آگے پاکستان کی سیاست میں ہیجان انگیزی نہیں ہے۔ یہ جو بریکنگ نیوز کا مقابلہ ہے چینلز کے درمیان، اس نے جو افراتفری مچائی ہے وہ ایک اور کہانی ہے۔ تو میری گزارش یہ ہے کہ مجھ سے آج ایک ہیجان انگیزی انٹرویو کی توقع نہ رکھیں، بریکنگ نیوز کی توقع نہ رکھیں۔ میں سمجھتا ہوں کہ اس ملک کو تھوڑی سی بیلنس کی ضرورت ہے، اس ملک کو ایک دفعہ پھر اپنی روایتی سیاست کی طرف آنے کی ضرورت ہے۔ چلو اتنا بتا دیجئے کہ نواز شریف سے انصاف ہوا ہے یا کہ نہیں، انصاف کے تقاضے پورے نہیں ہوئے ہیں؟ نہیں، یہ میں کون ہوں یہ کہتے ہوئے، مگر کاش میں اس پوزیشن میں ہوتا کہ میں آپ کو بتا سکتا کہ میٹنگز کے دوران کیا باتیں ہوئیں، تو شاید آپ کے سوال کا جواب آ جاتا، مگر وہ پھر تنقیدی سیاست ہوگی، میرا خیال ہے کہ مناسب نہیں۔ وہ تو خیر مجھے بھی علم ہے کہ آپ اس کے حق میں نہیں تھے کہ اس کو عدلیہ میں لے جانا چاہیے لیکن پارلیمنٹ میں رہنا چاہیے، لیکن وہ ان کی غلطی سے چلو ادھر چلا گیا۔ یہ ٹھیک آپ نے کہا۔ ہاں، بلکہ ایک دن میں آپ کو یہ بھی اتنا بتا دوں کہ ایک دن ایک میٹنگ تھی، 4-5 لوگ تھے، تو میاں نواز شریف نے کہا کہ میں ایک اور خط لکھنا چاہتا ہوں۔ ایک تو میں واحد آدمی تھا جس نے کہا تھا کہ یہ خط آپ سپریم کورٹ کو نہ لکھیں۔ اس کے بعد دوسرا خط وہ لکھنا چاہتے تھے جس میں ایک میٹنگ کے دوران ذکر ہوا، جس میں انہوں نے کہا کہ میں خط لکھوں گا کہ صرف میرا احتساب کریں اور کسی کا نہ کریں۔ تو مجھے آج تک وہ یاد ہے کہ میں نے الفاظ کہے تھے کہ میاں صاحب میں آپ کو یہ خط نہیں لکھنے دوں گا۔ اچھا۔ تو اس کے بعد جب میٹنگ ختم ہوئی تو کئی لوگ میرے پاس آئے، جس میں میں نام ابھی کسی کا نہیں لینا چاہتا، جنہوں نے کہا کہ آپ نے بڑا اچھا۔ چلو اب بات چھڑی گئی ہے تو یہ بھی حقیقت ہے کہ آپ جے آئی ٹی میں آئی ایس آئی اور ایم آئی کو شامل کرنے کے حق میں نہیں تھے۔ جی بالکل درست ہے، اچھا، یہ بالکل درست ہے۔ تو اور پھر جب جے آئی ٹی میں یہ سارے شامل ہوئے تو میں اس حق میں بھی تھا کہ نواز شریف کو بطور پرائم منسٹر جے آئی ٹی کے سامنے پیش ہی نہیں ہونا چاہیے۔ تو جب اتنا کچھ تھوڑا بہت آپ نے بتا دیا تو اب یہ بھی بتا دیا کہ کیا یہ بات درست ہے کہ ججز کو بلیک میل کیا گیا، کیونکہ ارشد ملک کی ویڈیو بھی سامنے لائے ہیں وہ؟ نہیں، یہ پھر وہ تفسیر میں جانے والی بات ہے نا، پھر اس میں بہت ساری تنقیدی عنصر سامنے آ جائے گا صافی صاحب، اور بدقسمتی یہ ہے کہ بطور ایک قوم ہم سبق نہیں سیکھتے، تو یہ ان باتوں کی تشہیر کرنے سے تو اور ہیجان انگیزی پیدا ہوگی۔ اس سے ایک وہ جو میں جس کے اس وقت سخت خلاف ہوں، تنقیدی سیاست، اس وقت پاکستان میں تنقیدی سیاست ہو گئی۔ اچھا، آپ شہباز شریف کے قریب ترین دوست رہے ہیں۔ شہباز شریف ایک کامیاب وزیر اعلیٰ تھے، لیکن جتنے کامیاب وزیر اعلیٰ تھے اتنے کامیاب وزیر اعظم ثابت نہیں ہو سکے۔ اس کی کیا وجہ ہے؟ اس کی شاید یہی وجہ ہے کہ وہ بطور وزیر اعلیٰ زیادہ موزوں تھے۔ بطور وزیر اعظم زیادہ موضوع نہیں ہے، بطور وزیر اعلیٰ زیادہ موزوں تھے۔ ایک یہ جو ہیجان انگیزی ہے، لوگ بہت سارا بیوروکریسی کام نہیں کری ہے، اسٹیٹ ڈس فنکشنل ہو گیا ہے، لوگ سمجھتے ہیں کہ اس میں ایک نیب کو جس طرح پولیٹیکل انجینئرنگ کے لیے استعمال کیا گیا اس کی وجہ وہ ہے۔ اب جو نیب قوانین میں ترامیم کی گئی ہیں، آپ کیا سمجھتے ہیں درست ہیں؟ دیکھیں، اس ترامیم سے کوئی فرق نہیں پڑتا، قانون سے کوئی فرق نہیں پڑتا، ایک رویوں سے فرق پڑتا ہے۔ اور اس وقت جو پاکستان میں رویے اس وقت ہیں، جب پاکستان اپنی 70 سالہ زندگی کے مشکل ترین حالات میں ہے، تو آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ یہ مشکلات کیوں ہیں۔ ہم نے ایک دوسرے کی داڑھی کو پکڑا ہوا ہے، ہم نے ایک دوسرے کو گریبان کو پکڑا ہوا ہے، جو اصل مسئلے ہیں وہ ہم قوم کو بتانے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ تو نیب کے قوانین ہوں یا نہ ہوں، جب تھے تو تب کون سے لوگ مطمئن تھے، اور اب وہ جو ہٹا دیے گئے تو تب کون سے لوگ مطمئن ہیں۔ تو یہ ایک ہمیں ایٹیٹیوڈ کی تبدیلی کی ضرورت ہے۔ ہمیں یہ صرف قانون سے، یا ہم ایک بہت ہماری ایک فیوریٹ سی فریز ہے کہ نظام بدلنے سے کچھ نہیں ہوتا، رویے تبدیل کرنے سے ہوتا ہے، اور یہ نیچے سے لے کر اوپر تک ہمیں رویوں میں تبدیلی کی ضرورت ہے۔ جو سب یہ جو رویے تبدیل ہوئے ہیں، یہ جو پولرائزیشن ہوگی، اس کی ایک بڑی وجہ یہ ہے کہ جس ادارے کا جو کام ہے وہ نہیں کر رہا اور دوسرے کے کاموں میں مداخلت کرتا ہے۔ ہماری فوج نے بھی یہی کیا۔
اب اس کا دعویٰ ہے کہ جی فوج نیوٹرل ہو گئی ہے. آپ کیا سمجھتے ہیں، فوج واقعی نیوٹرل ہو گئی ہے؟ اس وقت تو یہی لگتا ہے، مگر یہ ہر آرمی چیف کا جو آتا ہے اس کا ایک اپنا پالیسی ہوتی ہے، اور فوج کی جو سب سے بڑی خوبی ہے وہ یہ ہے کہ ڈسپلن کی پابند ہے. سو یہ ڈسپلن کی جو پابندی ہے، اس سے ہم فوج کو بدنام کرتے ہیں. یہ مختلف آرمی چیفز کی جو مختلف پالیسیز ہوتی ہیں، فوج اس کو فالو کرتی ہے. موجودہ ابھی جو مجمع 8 دن ہوئے ہیں موجودہ چیف کو اپنی پوزیشن پہ آئے، تو اب تو یہ قبل وقت ہوگا کہنا کہ انہوں نے اپنے آپ کو سیاست سے علیحدہ رکھا ہے، مگر اس وقت کے جو حالات ہیں وہ اس بات کی نشاندہی کر رہے ہیں کہ شاید یہ موجودہ سیٹ اپ سیاست سے دور رکھے. مگر یہ صرف سیاست، یہ دو طرفہ چیز ہوتی ہے. ایک تو کئی آرمی چیف ضرور سے زیادہ ایمبیشس ہوتے ہیں اور وہ پاور گریبنگ میں زیادہ انوالوڈ ہوتے ہیں، اور جس کی وجہ سے یہ ایک گرداب پیدا ہوتا ہے. مگر اس کے ساتھ ساتھ ہم سیاستدانوں کی بھی کمزوری ہوتی ہے. ہم جب سپیس دیتے ہیں تو ادارے ان پہ قابض ہوتے ہیں. اگر ہم سیاستدان سپیس نہ دیں تو فوج یا کوئی اور ادارہ ہمارے ایریا پہ قابض نہ ہو.